میں رحمت علی آج آپ کو نثر میں سبق نمبر 4 میں محمود غزنوی کے بارے میں بتائیں گے۔ محمود غزنوی یہ آپ کے لیسن میں نثری اعتبار ہے۔ ہم جو بولتے ہیں اسے دو طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک نظم کے اعتبار سے، ایک نثر کے اعتبار سے۔ نثر اور نظم میں بہت فرق ہے۔ نظم کہتے ہیں کسی بھی بہت سارے الفاظ کو پرو کر کے ایک سلیقے سے بیان کرنے کا نام نظم ہے، اور عام الفاظ میں عام زبان کا استعمال کر کے لوگوں تک، ہم تک پہنچانے کا نام نثر ہے۔ یعنی سادے زبان میں جو بات بولی جائے اسے ہم نثر کہتے ہیں۔ تو آج کا لیسن نثر میں ہے اور محمود غزنوی کے بارے میں ہے۔ یہ تاریخ ہے، یعنی ہسٹری ہے، اور یہ تاریخ دو طریقے سے ہوتی ہے، دو طرح سے۔ ایک دینی تاریخ، ایک دنیاوی تاریخ۔ آج کے دور میں دنیاوی تاریخ بھی جاننا بہت ضروری ہے دینی تاریخ کے ساتھ ساتھ، اور دینی تاریخ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس سے ہمارے رہن سہن کا دار و مدار دینی تاریخ سے ہے۔ دینی تاریخ کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ جن افراد نے دینی تاریخ سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کیا ہے، ضروری ہے کہ وہ دینی تاریخ سے بھی اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، اس لیے کہ دینی تاریخ ہمیں ایسے راستے پر لے جاتا ہے کہ جو صحیح راستہ ہے، جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، جو ہمیں صحیح طریقے سے رہنے سہنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ دینی تاریخ ان راستوں کو کہتے ہیں کہ جن راستوں کے ذریعے سے ہمیں ہماری خلقت کے مقصد تک پہنچاتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ دینی تاریخ کا بھی مطالعہ کیا جائے، اور جو افراد دینی تاریخ سے وابستہ ہوتے ہیں وہ کسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ دینی تاریخ یوں تو بہت طویل ہے، اور بہت کم لوگ اس طرف اپنے آپ کو گامزن کرتے ہیں، اپنے آپ کو لے کر کے آتے ہیں، لیکن دینی تاریخ کا جاننا اتنا ہی اہم ہے کہ جتنی آپ کی زندگی ہے، ہماری بساط، ہمارا نظریہ انہی دینی تاریخ سے متصل ہے۔ تو دینی تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے آج دینی تاریخ نہ ہو کر کے
دنیاوی تاریخ کے بارے میں ہم جانیں گے۔ دنیاوی تاریخ دنیاوی تاریخ آج دنیاوی تاریخ میں محمود غزنوی کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے کہ محمود غزنوی کس شخصیت کا نام ہے، ان کی زندگی میں کیا نشیب و فراز آئے اور انہوں نے کیسے اپنے آپ کو سنوارا، کیسے حکمراں تھے، کس نہج کے بادشاہ تھے، کس دور کے یہ حکمراں ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی غزنی کے حکمراں سبکتگین کا بیٹا تھا۔ بادشاہ سبکتگین جس کے ایک بیٹے کا نام محمود غزنوی ہے۔ محمود غزنوی کے بارے میں ملتا ہے کہ محمود غزنوی ہمت، حوصلہ اور بہادری محمود کو اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ وراثت کسے کہتے ہیں؟ وراثت بنا ہے ورثے سے۔ ورثہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو والدین کی طرف سے ملے، اور جو والد یا والدین کی طرف سے جو ملتے ہیں اسے وراثت کہتے ہیں۔ اور اسی سے اسی وراثت کو آپ نے اس انداز سے بھی جان سکتے ہیں کہ اگر کوئی افراد مر جاتا ہے تو وہ جو اپنا اثاثہ، اپنی دولت، اپنی جائیداد چھوڑ کر کے جاتا ہے تو وہ اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو جو وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے، جو اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہوتے ہیں اس کو وارث کہتے ہیں، اور جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے، یعنی اس کے اپنی جائیداد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے محمود غزنوی کو وراثت میں کیا ملا ہے؟ حوصلہ ملا ہے، بہادری اپنے والد کے سبب سے ملے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اپنے والد کے انتقال کے وقت، یعنی محمود غزنوی کے والد سبکتگین کے انتقال کے وقت محمود غزنی سے بہت دور نیشاپور میں تھا۔ غزنی ایک جگہ کا نام ہے۔ اب غزنی سے غزنوی بنا ہے۔ جیسے ہم بہار میں رہ رہے ہیں تو ہم بہار سے بہاری ہو جاتے ہیں، دربھنگا سے دربھنگوی ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے غزنی کے محمود غزنی کے رہنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کو غزنوی کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں محمود غزنی سے بہت دور نیشاپور میں تھا۔ نیشاپور جگہ کا نام ہے۔ جبکہ اس کا چھوٹا بھائی امیر اسماعیل غزنی ہی میں موجود تھا۔ یعنی جس وقت سبکتگین کا انتقال ہوا، سبکتگین اس دار فانی سے دار بقا کی طرف گئے، اس وقت محمود غزنی میں نہیں تھا، نیشاپور میں، اور اس کا چھوٹا بھائی امیر اسماعیل غزنی ہی میں تھا۔ اسی لیے اسے ہی تخت پر بٹھایا گیا۔ یعنی والد کے انتقال کے بعد محمود غزنوی کو نہیں، اس کے چھوٹے بھائی امیر اسماعیل کو تخت پہ بٹھایا گیا۔ لیکن جب محمود غزنوی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے بھائی کو خط تحریر کیا اور سمجھایا کہ تم ابھی چھوٹے ہو اور تمہاری عمر کم ہے، تمہیں حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں، لہٰذا تم حکومت سے ہٹ جاؤ
اور ساری ذمہ داریاں مجھے سونپ دو۔ کس نے کہا؟ محمود غزنوی نے کہا اپنے چھوٹے بھائی سے، اور اس کے چھوٹے بھائی کا نام امیر اسماعیل۔ تو امیر اسماعیل نے حکومت دینے سے انکار کر دیا۔ مجبور ہو کر محمود نے غزنی پر حملہ کر دیا۔ مجبور ہو کر کس نے؟ محمود غزنوی نے اپنے چھوٹے بھائی کے حکومت پر اس نے حملہ کر دیا اور اقتدار پر قبضہ کر کے اپنے بھائی کو قلعے میں نظر بند کر دیا۔